میں اپنے شہر ماموں کے گھر ایسا تھا، وہ دبئی میں ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ مامی جوان اور خوبصورت تھی اور مامی گھر میں اکیلے رہتی تھی۔ ایک دن جب میں گاڑی سے واپس آیا تو مامی کے کمپنی کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ مامی تو کبھی بھی انسان کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ میرے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں کیسے مان لیتا کہ میری ماموں کی بیوی ان کی پیٹ پیچھے ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں دروازے میں کھڑا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ میری مامی کو تو اس بات کی بنک ہی نہیں پڑی تھی کہ میں یہ وقت گھر لوٹ آیا ہوں۔ کالج نے اچانک سے طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے میں 11 بجے ہی لوٹ کر گھر آ گیا تھا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ گھر آ کر یہ منظر مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ میری وہ مامی جس پر مجھے بہت زیادہ ناز تھا اور میری خواہش تھی کہ میری بیوی بھی میری مامی جیسی ہو، وہ سب پرم پادیر میں مٹی میں ہو گئے تھے۔ میں دبے کردو واپس لوٹ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری مامی کو میری موجودگی کا احساس ہو اور ہم دونوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ ختم ہو جائے، ورنہ شاید ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ میں گھر سے نکل کر بے مقصد سڑک پر چلا آیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی منظر چل رہا تھا جو مامی کے کپڑے کا تھا۔ میری مامی جس حال میں کمرے میں موجود تھی اسے بیان کرتے ہوئے بھی مجھے شرم سے زمین میں گر جاؤں گا۔ کوئی بھی عزت دار مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے گالی خاندان کی کوئی عورت اس طرح اس کی نظروں کے سامنے خاندان کی عزت کو مٹی تلے رون دے۔ مجھے مامی کے ساتھ رہتے رہتے 6 مہینے ہونے والے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں مجھے ایک بار بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ میری مامی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ بظاہر ایک اور نیک اور پارسا نظر آنے والی میری مامی نے تو آج ساری حدیں پار کر دی تھی۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میری مامی اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں اس کے ہی گھر میں کیا کر رہی تھی۔ میرا نام سجاد ہے، میرا تعلق پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے، اور پھر میری زندگی میں وہ وقت آیا جب مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کا رخ کرنا پڑا۔ میری مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں ہاسٹل کا کرایہ افورڈ کر سکتا ہوں، اس لیے جب یہ شہر گیا تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی شروع کر دی۔ شہر میں میرے ماموں بھی رہتے تھے، لیکن مجھے ان کے گھر جا کر رہنا کچھ مناسب نہیں لگا، کیونکہ ان کی شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے اور 15 دن میں انہیں واپس تو گاؤں چلے جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میرے ماموں کو اس بات کا علم ہوا کہ میں پڑھائی کے لیے شہر آیا ہوں اور ان سے ملا تک نہیں، تو مجھے فون کر کے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ انہیں مجھ سے کہہ رہا ہوں والے رویے کی امید کرتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ماموں کو بتایا کہ میں ان کی نہیں آیا ہوں کہ کہیں میری وجہ سے وہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر تو ماموں اور مزید خفا ہو کر کہنے لگے، مامی تمہاری بہت ہی اچھی ہے اور بہت محبت کرنے والی ہے، تم ایک دفعہ گھر تو آؤ، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ کہ ماموں کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے میں ان کے گھر چلا گیا۔ میں پہلی دفعہ روبرو اپنی مامی سے ملاقات کر رہا تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے ان کی شادی میں بھی نہیں جا سکا تھا۔ مامی سے مل کر تو میں حیران رہ گیا تھا، اور عمر میں میرے ماموں سے آدھی اور انتہائی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی۔ شاید یہ سب ماموں کی دبئی کی نوکری پیسے کا کمال تھا۔ مامی مجھ سے بھی بہت ہی محبت سے ملی اور کہنے لگی، سجاد یہ تو بہت ہی بری بات ہے، جب یہاں تو ہمارے رشتہ دار موجود ہے تو تمہیں اس طرح حاصل کی زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل ہی اپنا سامان اٹھا اور ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ۔ ابھی تمہارے ماموں کے جانے میں 20 دن باقی ہے، اور تمہارے ماموں کے جانے کے بعد یہ گھر تمہاری ہی رہے گا۔ مجھے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، مجھے بھی ایک سہارا مل جائے گا، ورنہ میں تو یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتی تھی کہ تمہارے ماموں کے جانے کے بعد میں اکیلے کس طرح رہوں گی۔ ماننے کی بات سن کر میں ان کے اخلاق اور انداز سے بہت متاثر ہوا۔
ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے ان کی اور میری پہلی ملاقات ہے۔ محمد مثبت بہت زیادہ زور ڈالا گیا۔ اب اگر میں ہاسٹل میں رہنے کی بات کروں گا تو وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ مجبوراً اگلے دن ماموں کے گھر شفٹ ہو گیا۔ اس طرح مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور میں اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے سکتا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کا رخ بننے والا ہے۔ 20 دن دفٹ کر گزر گئی اور ماموں کے جانے کا وقت آ گیا۔ ماموں ایئرپورٹ پر میرے گلے ملے اور کہہ لگے کہ میں اپنی بیوی کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم اس کا دھیان رکھنا اور اپنی پڑھائی بھی اچھے سے پوری کرنا۔ میں نے ماموں سے وعدہ کر لیا کہ میں مامی کو کس طرح کی کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور گھر کا اور مامی کا بہت خیال رکھوں گا۔ مامی بھی میرے ساتھ ایئرپورٹ پر ہی موجود تھی۔ ماموں کو چھوڑ کر ہم دونوں گھر آئے تو وہ بہت ہی اداس نظر آنے۔ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں بند رہی اور رات گئے جب کمرے سے باہر نکلی تو مجھے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ انہیں میرے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں آیا۔ شوہر کی جدائی نے انہیں بہت دکھ پہنچایا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ مامی کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ دکھی ہیں۔ میری بات سن کر مامی کہنے لگی کہ میرا نام ایرن ہے، تم مجھے کرن کہہ کر پکار سکتے ہو۔ میری اور تمہاری عمر بالکل برابر ہے، تم مجھے مامی کہ ایسے اچھے نہیں لگتے۔ مامی کی بات سن کر میں ہنس پڑا ہوں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، عمر میں وہ تقریباً میرے ہی برابر تھی، لیکن میرا اس طرح انہیں نام سے پکارنا کچھ مناسب نہیں تھا۔ اور پھر جب تک ماموں یہاں تھے میں نے کبھی مامی کو نام سے نہیں پکارا تھا، تو اب یہ ماموں کے جانے کے بعد کیسے انہیں ان کے نام سے پکار سکتا۔ لیکن مامی بار بار اصرار کرنے لگی کہ سجاد تم مجھے کرن ہی کہہ کر پکارا کرو۔ مامی کی اصرار میں نے انہیں کرن پکارنا شروع کر دیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا اور وہ اس طرح میرا خیال رکھتی تھی کہ مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہوتی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ قدر کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ میں جب تک یونیورسٹی سے لوٹ کر نہ آتا وہ میرا انتظار میں بیٹھی رہتی اور میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی۔ اکثر ماموں کا فون آتا تو ہم دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوتے اور میرے سامنے ہی ماموں سے خوب ساری باتیں کرتی اور میری بھی ماموں سے بات کرواتی۔ میری موجودگی میں ماموں پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے کہ اب ان کی بیوی اکیلی نہیں ہے۔ مامی کو کہیں بھی گھومنے جانا ہوتا تو میرے ساتھ ہی جاتی، شاپنگ پر بھی میں ہی لے کر جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مامی کا انداز اس قدر محبت کرنے والا تھا کہ میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے ماموں سے کس طرح شادی کر لی تھی، جبکہ نہیں ان کی عمر ماموں کے برابر تھی اور نہیں ان کے انداز و اطوار ماموں جیسی تھی۔ دیکھا جاتا تو دونوں ایک دوسرے سے حد درجہ مختلف تھے۔ ماموں کو گئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس 1 مہینے میں اور کرن ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہے تھے۔ ایک دن میں نے کالج کے دوست کسی کام سے گھر آیا تو کرن کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے بتایا کہ کرن میری مامی ہے تو انہیں بالکل بھی یقین نہیں آیا، اور پھر جب کرن انہیں شربت پیش کر کے چلی گئی کہ یار اس قدر حسین مامی ہونے کے باوجود تیرا ماما کیسے دبئی چلا گیا ہے، اتنی خوبصورت بیوی کو تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے تیرے ماموں کو ذرا بھی خوف نہیں آیا۔ ابے دوستوں کی بات سن کر میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تو اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے تو کوئی بھی اس کا عاشق ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں آج کو تو مانگی پر جیسے کراچی ہو گیا تھا۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا تھا، لیکن رات کو جب کرن وہ اسی کھانے میں جائے بنا رہی تھی تو اتفاق سے میرے کمرے سے پانی کے لیے نکلا تھا۔ میں پانی کی بوتل کرنا بھول گیا تھا اور رات کے 1 بجے پیاس لگنے پر مجھے کمرے سے نکلنا پڑا۔ پہلے تو کرن کو پاپ جی کھانے میں دیکھ کر میں چونک گیا اور پھر اس کے بعد اس کا لباس دیکھ کر میں حیران ہوا۔ وہ آدھی رات کو 90 میں ملبوس باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ بنا سینوں کے 90 میں اس کی چاندی جیسے بازو چمک رہے تھے۔ سٹائلش کٹے ہوئے بال کانوں پر جھول رہے تھے۔ لمحہ بھر میرا دل بھی بے قابو ہو گیا تھا۔ میں بھی 22 سال کا ایک جوان مرد تھا جس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجود تھا۔ میری نظر
بار بار پھینک رہی تھی۔ کرن کو میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، کیا بات ہے سجاد، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے فوراً ہی اپنی نظر جھکا لی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کا ایک قیامت خیز ضرور دیکھ سکتا۔ میں نے کرن سے کہا کہ راز آپ نے میرے کمرے میں پانی کی بوتل نہیں رکھی تھی اور میرا بھی دھیان نہیں تھا، اس لیے پانی پینے کے لیے آیا ہوں۔ میری بات سن کر کرن نے شرمندگی سے معذرت کی اور کہنے لگی، شاید سے خیال نہیں رہا۔ کرن اچانک ہی میرے قریب آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد سے پرفیوم کی تیز خوشبو مہک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے اتنے قریب کیوں آ رہی ہے۔ اور پھر کرن نے میرے ہاتھ سے خالی پانی کی بوتل لی اور پانی بھر کر میرے حوالے کر دیا۔ اس کی قربت میں میرے ہوش کھونے لگے تھے، اس لیے میں نے جلدی سے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اگر میں تھوڑی دیر اور کرن کے پاس رکتا تو شاید کوئی غصہ کر بیٹھتا۔ یہ سوچ کر میرا دل تڑپ رہا تھا کہ کہیں میری بدلی ہوئی نظر کا احساس کرن کو تو نہیں ہو گیا۔ اگر اسے کوئی بھی ایسی بات محسوس ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں میں گر جاتا۔ مجھے بار بار یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ کرن میری مامی ہے اور اس کے لیے میرے ایسے جذبات بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی کہ کبھی مجھے ماموں کا خیال آتا تو کبھی کرن کا وجود میری آنکھوں کے سامنے لہراتا۔ میرے امتحان آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے اور میں خود کو کرن سے دور رکھ کر پڑھائی میں دھیان دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے پھوکوں کرن سے بہت زیادہ دور کر لیا۔ میرے دوست اکثر ہی پڑھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے تھے۔ کرن بھی آ گئے، ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاتی اور ڈھیر اس باتیں کرتی۔ وہ بیچاری بھی تنہائی کا شکار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ماموں پر غصہ آتا کہ یہاں تو انہیں ایک ہرن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا، نہ پھر وہ خود ہی ہمیشہ کے لیے واپس آ جاتی۔ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر جانا کہاں کی عقل مندی تھی، لیکن ماموں کو اپنی دبئی کی نوکری بہت زیادہ عزیز تھی۔ ماموں کو بھی اکیلے دبئی میں رہتے سالوں گزر چکے تھے، لیکن انہیں وہاں کے پیسے کی عادت ہو چکی تھی اور پاکستان واپس آ کر ان کا گزارا ممکن نہیں تھا۔ میرے دوستوں کی بھی مامی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور اب ہم سب کے درمیان ایک بے تکلفی والا ماحول رہنے لگا۔ مانگیا خوب میرے دوستوں کو کہتی وہ یہیں اگر پڑھائی کیا کرے، اس طرح ان کا دل بھی لگ جاتا ہے۔ ہمارے امتحانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کالج میں پڑھائی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ کرن اکثر ہی مجھ سے اس بات کا شکوہ کرنے لگی تھی کہ اب میں پہلے کی طرح نہیں اسے بات کرتا ہوں اور نہیں اسے باہر لے کر جاتا ہوں۔ میں نے کرن سے وعدہ کر لیا کہ میں امتحانوں کے بعد اسے ضرور باہر لے کر جاؤں گا۔ اور پھر کرن کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ایک راز میں باہر کا کھانا لے کر آیا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کافی دیر تک ایک ساتھ وقت گزارا۔ اس رات میں نے پڑھائی بھی نہیں کی اور جلدی سو گیا۔ صبح جب کالج گیا تو باہر کے کھانے نے میری طبیعت خراب کر دی تھی۔ میرے پیٹ میں بہت شدید درد تھا اور مجھے ہو رہی تھی۔ میں گاؤں والا تھا، مجھے تازہ اور دیسی کھانے کی عادت تھی۔ شہر کا کھانا ہے شاید مجھے راز نہیں آیا اور جب 10 بجے کے قریب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں اپنے کالج سے آدھی چھٹی لے لی۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر آرام کروں گا کیونکہ مجھے جلدی ٹھیک ہونا تھا تاکہ میرے امتحانات اچھے ہو سکیں، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ گھر جہاں پہ مجھے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا جسے دیکھنے کے بعد شاید میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی قابل نہیں رہوں گا۔ عام طور پر فواد کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر کالج جاتا تھا، لیکن آج فواد چھٹی پر تھا، اس لیے مجھے بسوں کے دھکے کھا کر گھر آنا پڑا تھا۔ اگر فواد ہوتا تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی، اس لیے میں خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر کافی ہو گیا، کیونکہ میرے مطابق اس وقت کرن گہری نیند میں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں کرن کے کمرے کے دروازے پر پہنچا میرے ہوش اڑ گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جب میں نے کمرے میں جانا تھا تو مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ کرن جس حال میں اندر موجود تھی اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ تنہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میرا سب سے اچھا دوست فواد موجود تھا۔
فواد کے اس وقت یہاں پر موجودگی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس پر کرن کی نریپا حالت ہے ساری حقیقت مجھ پر عیاں کرتی تھی۔ وہ دونوں میرے پیٹ پیچھے جو کھیل رہے تھے، اس کے بارے میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اے شہر والے تو میری سوچ سے کہیں آگے سے۔ کرن ہنستے ہوئے بولی، ایسے کہہ رہی تھی کہ تمہارا دوست تو بڑا ہی نکما قسم کا لڑکا ہے۔ کتنی دفعہ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے خوبصورتی اور حسن کو تو جیسے اس کے لیے مان ہی نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ ہر قدرت دن کے ساتھ مجھے اس بات کا یقین ہوا ہے کہ یقیناً وہ جسے میں پوری طرف تنہائی میں میسر تھی، لیکن اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ فواد ہنس کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اگر میں تمہیں مل گیا ہوں نہ، تمہیں میرے ساتھ خوش رہو، میں تمہیں مکمل کرتا رہوں گا۔ تو مجھے کرن کہنے لگی، واقعی یہ ماموں باجے کو بہت ہی جذبات سے آ رہی تھی اور نکما ہے۔ ایک مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے کو میں تنہائی میں ملی تو بھی اسے مجھے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ میں جوان ہوں، حسین ہوں، کب تک اس طرح تنہائی کی زندگی گزاروں گی؟ میرا شوہر سمجھتا ہے کہ مجھے ڈھیر سارا پیسہ بیچ کر اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ کر رکھ سکتا۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرے جوانی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ مجھے صرف اس کے پیسوں کی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ میرے لاکھ روکنے کے باوجود جب وہ مجھے چھوڑ کر گیا تو پھر میں کیوں نہ غلط راستہ اختیار کروں؟ کرن نے دو ٹوک لفظوں میں اپنی اوقات اور حقیقت میرے سامنے عیاں کر دی۔ میں گھر سے باہر نکل آیا کیونکہ آج میں اس کے سامنے چلا جاتا تو شاید پھر کوئی رشتہ باقی نہ، بس غلط کرن یا پھر میرے ماموں۔ یہ شاید کہ ماموں کرن کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کرن نے جس طرح ان کے اخبار کی دھچکیاں بکھیر لی تھی وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا، اپنے ماموں کو پوچھ کر انہیں بتایا کہ کرن ان کے بغیر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سارا وقت اداس رہتی ہے، پھر ایسا ہی رہا تو وہ شاید تنہائی میں مر جائے گی۔ اسے ماموں سے پاس بلا لے، اسے ماموں سے اپنے پاس بلا لے۔ میری بات سن کر ماموں کہنے لگے کہ میرے لیے بھی تنہا رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے میں خود ہی اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں اور میں کرن کو سرپرائز دیتا چاہتا ہوں، اس لیے یہ بات میں نے اسے نہیں بتائی۔ ماموں کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے دوبارہ ہاسٹل میں رہنے کی بات کر لی تھی اور اپنا سارا سامان سمیٹ لیا تھا۔ میری مامی نے مجھے بہت محبت اس لیے روکا تھا کیونکہ وہ میرا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جب میں انہیں میسر نہ سکا تو انہوں نے میرے دوست کو اپنا نشانہ بنا لیا اور اپنی ہوش پوری کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ماموں کے آنے کے بعد وہ ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے کیونکہ غلطی دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے ساری سچائی اپنے دل میں دفن کر لی اور ماموں کے آنے کے بعد خاموشی سے دوبارہ ہاسٹل شفٹ ہو گیا۔ بعد میں اس گھر میں آنا جانا میری وجہ سے ہی تھا، اور جب ہی میں ہی نہیں رہا تو اس کا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ دوست اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے، اور اس چینل پر نیا ہو تو ضرور سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔